سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ تم انسانوں میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند سے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہیں۔ اللہ کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس انسان کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہوتا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ کا علم تمام مخلوق کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کا علم تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ پست اور بلند ہر آواز وہ سنتے ہیں، چھپا کھلا سب جانتے ہیں۔ تم چھپاؤ یا کھولو، اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وہ اللہ پاک ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیرا ہوا ہے۔ قسم اللہ تعالیٰ کی، اپنے خاوند کی شکایت لے کر آنے والی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کانا پھوسی کی کہ میں پاس ہی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں بھی پوری طرح نہ سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل فرما دی۔ یہ روایت سنن نسائی، نیز صحیح بخاری اور مستدرک حاکم میں ہے۔ یعنی اس عورت کی یہ تمام سرگوشی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے۔ وہ اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ جو اپنے گھر کے تہخانے میں راتوں کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو، وہ، اور جو دن کے وقت کھلم کھلا آباد راستوں میں چلا جا رہا ہو، وہ اللہ کے علم میں برابر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، اَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، کہ تمہارے کسی کام کے وقت ہم ادھر ادھر نہیں ہوتے، کوئی ذرہ ہماری معلومات سے خارج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بطور نگہبان اور چوکیدار کے بندوں کے ارد گرد مقرر ہیں، جو انہیں آفتوں سے اور تکلیفوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ اعمال پر نگہبان فرشتوں کی اور جماعت ہے، جو باری باری پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ، اور جیسے کہ 2 فرشتے انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، داہنے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا بدیاں لکھتا ہے۔ اسی طرح 2 فرشتے اس کے آگے پیچھے ہیں، جو اس کی حفاظت و حراست کرتے رہتے ہیں۔ پس ہر انسان ہر وقت 4 فرشتوں میں رہتا ہے، 2 اس کے اعمال کو لکھنے والے دائیں بائیں، 2 نگہبانی کرنے والے آگے پیچھے، پھر رات کے الگ دن کے الگ۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، صحیح ابن حبان، موطا مالک وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں فرشتے پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے اور دن کے۔ صبح اور شام کے ان فرشتوں کا آپس میں ملنا جھلنا صبح اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، باوجود علم کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا، اور آئے تو نماز میں چھوڑ آئے۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ وہ ہیں جو سوائے پاخانے اور جماع کے وقت تم سے علیحدہ نہیں ہوتے، پس تمہیں ان کا لحاظ اور ان کی شرم اور ان کا اکرام اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ مراد فرشتے ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان بندے کو پہنچانا منظور ہوتا ہے، بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما، محافظ یعنی حفاظت میں لگے ہوئے فرشتے اس کام کو ہو جانے دیتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موکل ہے، جو اسے سوتے جاگتے جنات سے، انسان سے، زہریلے جانوروں اور تمام آفتوں سے بچاتا رہتا ہے، ہر چیز کو روک دیتا ہے مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں، امیروں وغیرہ کا ذکر ہے جو پہرے چوکی میں رہتے ہیں۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ سلطان یعنی مسلمانوں کا حاکم اللہ کی نگہبانی میں ہوتا ہے۔
امر اللہ سے یعنی مشرکین اور ظاہرین سے، واللہ عالم۔ ممکن ہے غرض اس قول سے یہ ہو کہ جیسے بادشاہوں امیروں کی چوکیداری سپاہی کرتے ہیں، اسی طرح بندے کے چوکیدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ فرشتے ہوتے ہیں۔ مسند احمد، صحیح مسلم، سنن دارمی اور معجم الاوسط وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ساتھی ہے اور فرشتہ ساتھی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے، وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یہ فرشتہ بحکم الہی انسان کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ بعض قراتوں میں من امر اللہ کے بدلے بامر اللہ ہے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے ہر نرم و سخت کھل جائے تو البتہ ہر چیز اسے خود نظر آنے لگے، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ محافظ فرشتے مقرر نہ ہوں جو کھانے پینے اور شمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ کی قسم تم تو اچک لیے جاؤ۔ ابو امامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ محافظ فرشتہ ہے جو تقدیری امور کے سوا کی اور تمام بلاؤں کو اس سے دفع کرتا رہتا ہے۔ ایک شخص قبیلہ مراد کا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہیں نماز میں مشغول دیکھا تو کہا کہ قبیلہ مراد کے آدمی آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، آپ پہرا چوکی مقرر کر لیجئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے اس کے محافظ مقرر ہیں، بغیر تقدیر کے لکھے کسی برائی کو انسان تک پہنچنے نہیں دیتے۔ سنو، اجل ایک مضبوط قلعہ ہے اور عمدہ ڈھال ہے، اور کہا گیا ہے کہ بحکم الہی امر الہی سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتے ہیں، اور بوجھل بادلوں کو پیدا کرتے ہیں۔ گرج اللہ کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے۔ وہی اللہ ہیں جو آسمانوں سے بجلیاں گراتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں اس پر ڈالتے ہیں۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمانی بجلی کی گرج چمک، بجلی بھی اللہ کے حکم میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سائل کے جواب میں کہا تھا کہ برق پانی ہے، مسافر اسے دیکھ کر اپنی ایذا اور مشقت کے خوف سے گھبراتا ہے اور مقیم برکت و نفع کی امید پر رزق کی زیادتی کا لالچ کرتا ہے۔ وہی اللہ ہیں جو بوجھل بادلوں کو پیدا کرتے ہیں جو بوجہ پانی کے بوجھ کے زمین سے قریب آ جاتے ہیں، بس ان میں بوجھ پانی کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کڑک بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح و حمد کرتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بادل پیدا کرتے ہیں اور اچھی طرح بولتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ ممکن ہے بولنے سے مراد گرجنا اور ہنسنے سے مراد بجلی کا ظاہر ہونا ہو۔ سعد بن ابراہیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے ہیں اور اس سے اچھی بولی اور اس سے اچھی ہنسی والا کوئی نہیں۔ اللہ کی ہنسی بجلی ہے اور اللہ کی گفتگو گرج ہے۔ صحیح ادب المفرد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ گرج سن کر یوں کہتے سبحان من سبحت لہ۔ ابن ابی زکریا فرماتے ہیں جو شخص گرج کڑک سن کر کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر بجلی نہیں گرے گی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما گرج کڑک کی آواز سن کر باتیں چھوڑ دیتے اور فرماتے سبحان اللہ الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یعنی پاک ہے اللہ کی وہ ذات کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے گرج اللہ کی تعریف سمیت اور فرشتے اللہ کے خوف سے۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اور اس آواز میں زمین والوں کے لیے بڑی ڈراوے کی چیز ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے قرآن کو جھٹلایا اور رسول اللہ کی نبوت سے انکار کیا، اسی وقت آسمان سے بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا، اور یہ آیت اتری۔ کفار و مشرکین اللہ کی عظمت و توحید کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخالفوں اور منکروں کو سخت سزا اور ناقابل برداشت عذاب کرنے والے ہیں۔ بس یہ آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 50 جیسی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ الآیہ،
یعنی ان کفار و مشرکین نے مکر کیا، چال چلی، فریب رچا، اور ہم نے بھی اس طرح کے انہیں معلوم نہ ہو سکا۔ اب تو آپ اے نبی دیکھ لیں کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو غارت کر دیا۔ اللہ سخت پکڑنے والے ہیں، بہت قوی ہیں، پوری قوت و طاقت والے ہیں۔